السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 66 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ یہ اس لیے ہے اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ کبھی دن کو بڑھاتا رات کو کم کر دیتا ہے، اور کبھی رات کو بڑھاتا دن کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، تو جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ نیز مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کے اعمال دیکھنے والا ہے۔ اس سے نہ کسی کی کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے۔ اس آیت میں اشارتاً فرمایا گیا کہ جیسے کبھی دن بڑھے کبھی راتیں، ایسے ہی کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی مومنوں کا تسلط۔ لہذا کافروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمانوں کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اقوال، اعمال اور افعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پر
غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ یعنی یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے، تو اس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے، اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں، اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں اور وہ عبادت کیے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اور یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے، اور وہ کافروں کی منسوب کردہ ان باتوں سے پاک ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں، اور وہی عظمت و جلال اور بڑائی والا ہے۔ آیت نمبر 63 اور 64 میں ارشاد ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو کم زیادہ کرنا ذکر کی گئی، اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرماتا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی ہے، اور اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کو جو دریا میں ہے اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔ چنانچہ آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا، جیسے پتھر، جیسی سخت ترین لوہے، جیسی انتہائی وزنی اور آگ جیسی انتہائی گرم چیز کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اور جانوروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو، ان پر سامان وغیرہ لاد سکو، ان پر سواری کر سکو اور ان سے دیگر کام لے سکو۔ ان سب چیزوں کا عملی مشاہدہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ جیسے قوی ہیکل اور گائے جیسے طاقتور جانور کو اس طرح لے جا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کا کوئی کھلونا ہو، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں دوسرے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کشتی جو دریا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں دے دیا، اور تمہاری خاطر کشتی چلانے کے لیے ہوا اور پانی کو مسخر کر دیا، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے۔ یہاں تیسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر نہ پڑے، اور اس نے لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ البتہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان گر جائے گا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا،
رحم فرمانے والا ہے کہ اس نے ان کے لیے دین و دنیا کی منفعتوں کے دروازے کھولے اور طرح طرح کے نقصانوں سے انہیں محفوظ کیا۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں بے جان نطفے سے پیدا فرما کر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ یہاں آیت میں بڑے ناشکر انسان سے کافر مراد ہیں، البتہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ پہلے اسے جمادات کے عالم سے نباتات کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے جانداروں کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیت سے نوازا اور اسے ظاہری و معنوی نعمتیں عطا کی اور تمام موجود چیزوں کو اس کا خادم بنایا۔ اس لیے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی پسند اور رضا کے کاموں میں استعمال کر کے اس کے لطف و کرم اور بے پناہ انعامات کا شکر ادا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔